کرکٹ فینس کی نظریں پھر دبئی پر۔ ایشیا کپ سپر 4 میں آج پاکستان اور بھارت کا مقابلہ ہوگا۔ پاکستانی کھلاڑیوں کی بڑے مقابلے سے پہلے پریکٹس، کھلاڑیوں کی حوصلہ افزائی کے لیے چیئرمین بورڈ ICC اکیڈمی پہنچ گئے۔ ہیڈ کوچ اور کھلاڑیوں سے ملاقات کی۔ پاکستان نے پری میچ پریس کانفرنس ملتوی کر دی۔ پچھلے مقابلے میں بھارتی ٹیم کے ہاتھ نہ ملانے پر تنازع کھڑا ہوا تھا۔ پاکستان نے ہاتھ نہ ملانے کا کہنے والے میچ ریفری اینڈی پائکراف سے معافی منگوائی تھی۔ پاکستان کرکٹ ٹیم نے ایشیا کپ کے آئندہ میچز کے لیے موٹیویشنل اسپیکر کی خدمات حاصل کر لیں۔ ڈاکٹر راحیل احمد قومی ٹیم کا حوصلہ بڑھائیں گے۔ بڑے میچ کے لیے ٹیم میں بڑی تبدیلیوں کا فیصلہ۔ بھارت کے خلاف سائم ایوب کو 4 یا 5 نمبر پر کھلائے جانے کا امکان۔ صاحبزادہ فرحان کے ساتھ محمد حارث یا فخر زمان اننگز کا آغاز کریں گے۔ اسپین کے خلاف ناکام حسن نواز کی جگہ فہیم اشرف یا حسین طلعت کو کھلانے کا فیصلہ۔ بالنگ لائن میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اسپنر سفیان مقیم کی شمولیت کا امکان ہے۔ الفاظ بدل گئے، انداز بدل گئے، لگتا ہے بھارتی کپتان کو عقل آ گئی۔ پاکستان سے جیت کے بعد سیاسی بیان بازی کرنے والے سوریہ کمار سیاسی سوال باؤنسر کی طرح چھوڑتے رہے۔ بھارتی صحافی نے ہاتھ ملانے سے متعلق سوال پر سوال کیے۔ سوریہ کمار نے کبھی ہنس کر ٹالا، کبھی جواب میں سوال کا مطلب بدل ڈالا۔ پاکستان کا نام لینے سے بھی گریز کیا۔ سوریہ نے عمان کے خلاف پاک گروپ میچ کے بعد پاکستانی امپائر فیصل آفریدی سے ہاتھ ملایا۔ پاکستانی نجات عمانی آل راؤنڈر عامر کلیم کو گلے لگایا۔ ایسا نہ ہو کہیں سوریہ کو پھر غدار ٹھہرا دیا جائے۔ بنگال ٹائیگرز نے سری لنکن شیروں کا شکار کر لیا۔ ایشیا کپ کے سپر 4 میں بنگلہ دیش کا فاتحانہ آغاز۔ سنسنی خیز میچ میں سری لنکا کو 4 وکٹوں سے ہرا دیا۔ سیف حسن اور توحید رائے کی نصف سنچریاں۔ بنگلہ دیش نے 169 رنز کا ہدف آخری اوور کی 5ویں گیند پر حاصل کر لیا۔ 45 گیندوں پر 61 رنز بنانے والے سیف حسن پلیئر آف دی میچ قرار۔ وزیراعظم شہباز شریف کے لندن میں اوورسیز پاکستانیوں کے کنونشن میں شرکت۔ کنونشن کا اہتمام اوورسیز پاکستانیز فاؤنڈیشن نے کیا تھا۔ تقریب میں وزیر دفاع خواجہ آصف، فون چودھری، ساجد تارڑ اور دیگر رہنماؤں کی بھی شرکت۔ وفاقی وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں کنونشن کامیاب رہا۔ وزیراعظم کا خطاب آج نشر کیا جائے گا۔ وزیراعظم نے آپریشن بنیاد المرصوص معیشت اور سفارتی تعلقات پر بات کی۔ وزیر مملکت برائے اوورسیز پاکستانیز اون چودھری نے کہا، وزیراعظم شہباز شریف کا خطاب سننے اوورسیز پاکستانی بڑی تعداد میں آئے۔ اوورسیز پاکستانیوں نے ثابت کر دیا کہ وہ پاکستان سے محبت کرتے ہیں۔ بھارت نے آئندہ حملہ کیا تو سعودی عرب ہمارے ساتھ ہوگا۔ سعودی عرب کو کوئی خطرہ ہوا تو اپنی سرزمین کی طرح ان کا دفاع کریں گے۔ معاہدے میں اور ملک بھی شامل ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کی لندن میں AIY نیوز سے خصوصی گفتگو۔ کہا، معاہدے میں دفاع کی تمام ضروریات شامل ہیں۔ سعودی عرب کا مغربی ملکوں پر انحصار کم ہوگا۔ جہاں ہم ان کی خدمت کر سکتے ہیں کریں گے۔ وہ بھی ہماری معاشی ضروریات میں مدد کریں گے۔ اسرائیل کی جانب سے تھریٹ ہے، اس میں کوئی شک نہیں۔ دنیا کو پیغام دینا چاہیے، ہم مسلمان ملک ایک جسم کی مانند ہیں۔ مسلمان دنیا کو نیٹو جیسے اتحاد بنانا چاہیے۔ رانا ثناء اللہ نے کہا، ایک عسکری قوت ہے، دوسری معاشی قوت۔ جب عسکری اور معاشی قوت ملتی ہے تو سپر پاور کہا جاتا ہے۔ مارکا حق کے بعد سب کو سمجھ آ جانی چاہیے کہ پاکستان پر حملے کا انجام کیا ہوتا ہے۔ سعودی عرب کے خلاف جارحانہ عزائم رکھنے والے یاد رکھیں پاکستان جارحیت کے جواب کیسے دیتا ہے۔ آپ کی چیلنج منظور ہے، آئے الیکشن کروائے، فری اینڈ فیئر الیکشن ہو۔ آپ تمام سیاسی پارٹیاں، جتنی اتحادی پارٹیاں، آپ سب ایک ساتھ ہو۔ ہمیں صرف لیول پلین فیلڈ ہے اور دیکھتے ہیں کہ آپ پورے پاکستان میں 10 سیٹیں بھی جیتے تو ہم سیاست نہیں کریں گے۔ مریم نواز نے کہا، بانی PTI کا دور ختم ہو گیا۔ نون لیگ سمیت تمام اتحادی ساتھ ہو جائیں، ہمیں صرف لیول پلینگ فیلڈ دیں۔ آپ پھر 10 نشستیں جیت کر دکھا دیں۔ اگر سچے ہیں تو چیلنج قبول کریں۔ اسد کیسر کا وزیر اعلیٰ پنجاب کے بیان پر کہا، سب کے سامنے ہے نواز شریف نے ووٹ کو عزت دو کا جھوٹا بیانیہ بنایا۔ حرمین شریفین ہمارے عقیدے سے جڑے ہیں، ریاست سے ریاست کا معاہدہ ہے۔ تحریک انصاف نے دفاعی معاہدے کا خیر مقدم کیا۔ پاکستانی عوام حرمین شریفین کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کو تیار ہیں۔ جی سارے بچے سن وہ ٹیوشن پڑھن واسطے گئے نے تے سانو تھوڑی دیر بعد ہی خبر مل گئی کہ وہ چھت گر گئی ہے تے اسی یوں ہی اتنے گئے ہیں تے وہ چھت گری سی۔ ریسکیو نوں اسی بڑی کالاں کیتیاں نے، وہ تقریباً 2-2.5 گھنٹے تک وہ نہیں ساڈے کول پہنچ سکے۔ پنڈی بھٹیا میں ٹیوشن سینٹر کی چھت گرنے سے 6 بچوں سمیت 7 افراد جاں بحق۔ سکھیکی کے علاقے میں چھت بچوں اور استانی پر آ گری۔ خاتون ٹیچر سمیت تمام افراد کی لاشیں نکالی گئیں۔ ماں بیٹے نے گھر میں ٹیوشن سینٹر کھولا ہوا تھا۔ حادثے میں 4 بھائی جاں بحق ہوئے۔
والد نے بتایا ریسکیو والے 2.5 گھنٹے بعد پہنچے، اپنی مدد آپ کے تحت ملبے سے لاشیں نکالی، جہاں بھاگ تمام افراد کی تدفین، نماز جنازہ میں اہل علاقہ کی بڑی تعداد میں شرکت۔ پنجاب میں سیلاب تباہی کی ان گنت داستانیں چھوڑ گیا، عارف عالم میں بیوہ کا سب کچھ چھن گیا، کہتی ہے سر سے چھت چلی گئی، بچے بے آسرا ہو گئے۔ چشتیہ میں 1000 سے زائد چھوٹی بڑی آبادیاں، ملیا میں مرکزی سڑکیں ٹوٹ گئیں اور شریف کے علاقے پانی، مکین دربدر ہو گئے۔ جلال پور پیروالا میں متاثرین سڑک پر حکومتی امداد کے منتظر، جھنگ میں متاثرین کی عمر بھر کی جمع پونجی سیلاب میں بہہ گئی۔ لیاقت پور کی بستی گلمانی میں لوگوں کے مکان ڈوب گئے، بھاون نگر میں سینکڑوں افراد بے گھر ہو گئے، ہزاروں ایکڑ پر فصلیں دریا برد ہو گئیں۔ موٹر وے M5 کا مشرقی حصہ بھی سیلاب میں بہہ گیا، موٹر وے جلال پور پیروالا سے اس شریف تک بند۔ امداد نہ ملنے پر سندھ کے سیلاب متاثرین کا مورو روڈ پر احتجاج، جادو سے مورو جانے والی ٹریفک معطل ہو گئی۔ مظاہرین کہتے ہیں ہمارے گھر ڈوبے ہوئے ہیں، انتظامیہ کوئی مدد نہیں کر رہی، کشتیاں اور کھانے پینے کا سامان دیا جائے۔ نوشیر و فیروز کے گاؤں شیر محمد کوسو زیر آب آ گیا، زمینی راستہ منقطع، پیٹ اور ملیریا جیسے امراض پھوٹ پڑے۔ جس طرح یہ مجھے عزیز ہے یہ اپنی بیٹی، اس طرح سے مجھے قوم کی ساری بیٹیاں عزیز ہیں۔ اس وجہ سے میں نے اپنی بیٹی سے یہ ریکویسٹ کی کہ تم میڈیا کے سامنے جا کر یہ ویکسینیٹ کراؤ۔ وزیر صحت نے اکلوتی بیٹی کو کینسر سے بچاؤ کی ویکسین لگوا دی۔ مصطفیٰ کمال کی بیٹی کو میڈیا کے سامنے سرویکل کینسر کی ویکسین لگائی گئی، کہا اپنی بیٹی کے تنہا قوم کی ساری بیٹیاں عزیز ہیں۔ بیٹی سے درخواست کی میڈیا پر جا کر ویکسین لگاؤ، کوئی بچی کینسر سے بچ گئی تو آخرت سنور جائے گی۔ سرویکل کینسر ویکسین کے خلاف مہم چلانے والوں سے سختی سے نمٹنے کا فیصلہ، ذرائع کا کہنا ہے پروپیگنڈا والے سوشل میڈیا اکاؤنٹس بند ہوں گے۔ وزارت قومی صحت نے FIA سائبر کرائم ونگ کو خط لکھ دیا۔ امریکی صدر نے 7 اکتوبر کے حملے کو سب سے بڑا قتل عام قرار دے دیا۔ صحافی کے سوال پر کہا غزہ پر اقوام متحدہ کی رپورٹ کا بھی جائزہ نہیں لیا، لیکن اصل نسل کشی تو 7 اکتوبر کو ہوئی جب حماس نے اسرائیل پر حملہ کیا تھا۔ اقوام متحدہ کی تحقیقاتی رپورٹ کے مطابق اسرائیل نے فلسطینیوں کو جزوی یا مکمل طور پر تباہ کرنے کی نیت سے نسل کشی کی۔ اسرائیلی فورسز نے نسل کشی کے 4 بڑے اقدامات کیے: قتل عام، سنگین جسمانی اور ذہنی نقصان، تباہ کن حالات، زندگی مسلط کرنا اور پیدائش روکنے کے اقدام شامل ہیں۔ تازہ ترین حملوں میں مزید 61 فلسطینی جان سے گئے، شہداء کی تعداد 65,200 سے زائد ہو گئی۔ یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں فلسطینیوں سے ظاہری یکجہتی کے لیے بڑا مظاہرہ، بڑی تعداد میں شہری سڑکوں پر نکلے، آزاد فلسطین اور اسرائیلی اقدامات کے خلاف شدید نعرے۔ مظاہرین کا کہنا تھا عالمی برادری فلسطینی عوام پر ڈھائے جانے والے مظالم روکنے کے لیے فوری اقدامات کرے، فلسطینیوں کی مدد کے لیے پرعزم ہیں۔ 40 جہاز یونان کی طرف روانہ ہوا۔ گلوبل فریڈم سموت فلوٹیلا کا اگلا سٹاپ غزہ ہوگا۔ فریڈم فلوٹیلا میں پاکستان سمیت 50 ملکوں کے 800 رضاکار شامل ہیں۔